ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگر گوشہ رسول حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور حکم خدا بندی کی تعمیل صلاح دین اور کوفے کے لوگوں کی عقیدت و اصرار پر کوفے کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ سیدنا امام حسین کا حکم ملتے ہی جناب حضرت مسلم بن عقیل نے کوفے کی طرف روانگی کا ارادہ کر لیا۔ 28 رجب کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کی اور یہ قافلہ 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ مکہ میں آپ کا خیر مقدم کیا گیا اور جوک در جوک آپ سے ملنے آتے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس پہلا خط کوفہ سے آیا اور پھر بے شمار خط کوفے سے آنے لگے۔ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کو بیعت کریں گے اور یزید کی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ مسلم بن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا گیا تھا۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے جناب مختار بن ابی عبیدہ سقفی کے گھر قیام فرمایا اور پھر جوک در جوک لوگ لشکر حسینی میں لوگ شامل ہونے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں 30,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی حالت بہتر لگی تو آپ نے حضرت سیدنا امام حسین کو خط لکھ دیا کہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ اس وقت کوفہ کے گورنر ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر تھے۔ جب لوگوں کی بیعت کی خبر یزید کو ہوئی تو اس نے فوری طور پر بصرہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو خط بھیجا کہ وہ جلد از جلد کوفہ پہنچ کے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر کے خود حکمران مقرر ہو جائے اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کی مہم کو روک کر ان کا سر یزید کو بھیجے۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو حضرت مسلم بن عقیل امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول حضرت ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو حضرت ہانی بن عروہ، جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، نے اپنے مہمان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا۔ اس پر انہوں نے انکار کیا تو انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 30 افراد ان کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نماز مغرب کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو تنہا کوفہ کی انجان گلیوں میں سرگرداں کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔ پیاس کی شدت بجھانے کے لیے آپ نے ایک توعا نام کی بڑھیا سے پانی مانگا جو اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پر کھڑی تھی۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو اس عورت نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے سحر کے وقت 3000 فوج بھیجی اور توعا کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھائے۔ جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن اشعث نے مزید فوج کو پیغام بھیجا، یہ سن کر ابن زیاد نے کہلا بھیجا کہ کیا ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہے؟ تو ابن اشعث نے جواب بھجوایا کہ یہ کوئی بقال یا جلاہا نہیں، بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں پناہ کا وعدہ دے کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت مسلم کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا دی کہ کوفہ کے دارالامارہ کی چھت سے گرا دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کی، جس کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذوالحجہ 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا
اور اسے یزید کو دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ ان کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم سے ان کے دونوں کامسن بچوں کو جو قاضی شریح کے گھر میں چھپے ہوئے تھے شہید کر دیا گیا۔ قاضی شریح نے کوشش کی کہ بچوں کو خفیہ طور پر مدینہ پہنچا دیا جائے مگر کامیابی نہ ہو سکی کیونکہ شہر کے تمام دروازے بند کر کے راستوں پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔